جو بھی عقوبت ہے یا رنج ہے وہ تو 47 کے حالات ہیں. ٹرینوں کی ٹرینیں جو ہے نا انسانی خون سے سرخ ہو گئی. 98 میں آ کے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے نا تو یہ ہم پھر جا کے آسمان سے لگے. تو اس کے بعد ایک امن کے دور کا آغاز ہو گیا. اس نلائق نے اسکرپٹ ایکسپوز بھی تو کر دیا نا. عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہم اپنی جو گزشتہ نشست ہے اس میں جہاں سے ہم نے اپنا جو ایک شعر تھا ان کا نعمت اللہ شاہ ولی کا, اس کی ابھی تھوڑی سی بس تشریح کی تھی خالد صاحب نے, اور ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم نے اس کو مزید تفصیل جو ہے اس کی نہیں کھولی تھی. تو وہیں سے آج ہم دوبارہ ابھی شروع کرتے ہیں اور خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں. خالد صاحب, آپ وہ جو شعر تھا, مصرع تھا ان کا, جو تھا مومنہ یا بند اما در خطۂ اسلاف خواہش بعد از رنج و عقوبت بخت شاں پیدا شود. یہ جو دوسرا مصرع تھا اس کی آپ تشریح کر رہے تھے, تو میں چاہتا ہوں دوبارہ آپ یہاں سے شروع کیجئے گا. اب اصل میں یہ ہے نا کہ دیکھیں, یعنی ہم جو بھی عقوبت ہے یا رنج ہے وہ تو 47 کے حالات ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو بے گھر ہونا پڑا, وہاں سے گھروں سے نکلنا پڑا. پھر راستے میں جو کچھ بھی ہوا, ٹرینوں کی ٹرینیں جو ہے نا انسانی خون سے سرخ ہو گئیں. عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگانی پڑیں. گھر لوگ بچھڑ گئے, پھر مل ہی نہیں سکے. یعنی ایک انسانی المیہ ہے جس نے جنم لیا. صحیح بات. یہ رنجو جو عقوبت ہے, سزائیں بھی ہوئیں, سارا کچھ ہوا. تو اس کے بعد ایک امن کے دور کا آغاز ہو گیا. اور دیکھیں, دنیا پوری کے نقشے کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں کا سب سے ایک بڑا ملک وجود میں آیا, اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا. اور اس وقت یہ مسلمانوں کا یہ والی جو شناخت تھی نا پاکستانیوں کی, اس سے عرب ایک حسد محسوس کرتے تھے. ان کے ایسے کئی جملے ہیں کہ جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انہیں ہماری یہ اتنے اسلام پسندی بھاتی نہیں ہے, چڑ کھاتے تھے وہ. ٹھیک ہے, اس طرح کی بھی بات ہے جی, اسلام نازل اترا تو عرب میں ہے لیکن اس کے یہ ہندی زیادہ عاشق بنے پھرتے ہیں وغیرہ. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی تھیں. تو کچھ ہمیں تھا بھی ایک وہ جو ہے نا پین اسلامزم کا ایک جذبہ, اور وہ مطلب وہ گویا خون میں شامل تھا نا اس تحریک. دیکھیں تحریک خلافت بھی تو یہیں سے ہی چلی نا, یہیں اٹھی تھی. وہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں آ کے تحریک پاکستان میں. آپ یہ کہیں نا وہ تحریک شہیدین 1831 والی, 1857 والی جنگ آزادی, 1924 والی تحریک خلافت, یہ سب کچھ آ کے جمع ہو گیا تھا تحریک پاکستان. اسی لیے تو 7 سال میں کامیابی ہو گئی, نہیں تو تحریکوں کو اتنی بڑی آزادیاں تھوڑی مل جاتی ہیں اتنی جلدی. تو یہ سارے حالات جو تھے نا اس رنج دکھ علم کے, اس کے بعد جو یہ پاکستان ملک بن گیا تو خطرات تو تھے. انہی خطرات نے جو ہے نا ہمیں امریکہ کے قریب کیا, کیونکہ ہندوستان سے بہرحال خطرہ موجود تھا, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم کسی کا سہارا پکڑتے, دنیاوی سہارا. تو وہ جو جن کی سمجھ میں آیا انہوں نے امریکہ کا پکڑا, وہی شاید مناسب بھی تھا. تو دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اپنے مفادات ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہمارے لیے لارڈ کا معاملہ شروع ہو گیا. امریکہ کے لاڈلے بن گئے. ہمارے انڈیا نے ریسورسز بھی روک لیے تھے جو ڈسٹریبیوشن جن کی ہونی تھی. جی, حالات تو ہمارے بہت پتلے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ صورت بن گئی تھی بلا تشبیہ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں بچے جو وہ تابوت میں ڈال کے ماں نے ڈال دیا تو وہاں پہ پہنچے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, تیرے اوپر میں نے اپنی خصوصی محبت ڈال دی تھی. وہ جیسے دل مو لینے والی کوئی شخصیت ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے من مونا سا, تو اقوام عالم میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ حیثیت دے دی. 2 طرف سے دعوت نامے آ رہے ہیں, روس کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, امریکہ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. تو یعنی یہ چیز یعنی دنیا نے ہمیں قبول کیا, اور اس کی وجہ سے ہمیں انڈیا کے مقابلے میں ایک تحفظ حاصل ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروائیول کا بندوبست کیا. اپنے بل پر سروائیول اس وقت ممکن نہیں تھا. آپ کے پاس پیپر پن بھی نہیں تھی, تو بہت مشکل تھا. تو یہ ایک سبب بن گیا, اگرچہ کہ بہت ساری کمزوریاں بھی رہیں, مختلف ہو رہی, لیکن ایک شان ہماری رہی ہے. یہ شان آ کے مٹی میں ملی ہے 71 میں.
ٹھیک ہے کہا جاتا ہے 30,000 ریگولر فوجی تھے، لیکن بہرحال 93,000 کی فگر تو گئی نا، مسلمان 93,000 قیدی ہو گئے. تاریخ اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اور قیدی بھی کس نے بنایا؟ اس ہندو نے بنایا جس پر 1,000 سال آپ کے اسلاف نے حکومت کی تھی. دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ٹوٹ گئی، 2 حصے ہو گئے. اکثریتی علاقہ نے نام اپنا تبدیل کر لیا. یہ نہیں کہ وہ مشرقی پاکستان ہے، آزاد مشرقی پاکستان ہے، نہیں، وہ بنگلہ دیش ہو گیا. بلکہ اندرا گاندھی نے بھی تو اس وقت کہا تھا کہ ہم نے 1,000 سال کا بدلہ لیا. وہ بدلہ لیا ایک، اور 2 قومی نظریہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا. ٹھیک ہے، یہ آج لوگ محسوس ہی نہیں کر سکتے، یہ جنریشن نہیں محسوس کر سکتی کہ وہ کیا شے تھی. آپ نے وہ ایک والا نقشہ وہ تو دیکھا، تو یہ والا لوگوں کو نہیں پتا ہے. مجھے تو بس وہ تھوڑی سی یاد ہے، ہمارے گھر تو اس دن کھانا نہیں پکا تھا. جو میرا خیال ہے جمعرات کا دن تھا، تو BBC نے خبر دی تھی، تو کھانا کوئی نہیں کھا سکتا. فال آف ڈھاکہ کی. جی، فال آف ڈھاکہ. تو وہ بھی جو ہے نا، یہ بھی ایک عظیم ذلت تھی جس کا نقشہ، یعنی اگر یہ آپ اس سے تھوڑا سا اس کو اپنے آپ اس میں تصور میں لے کے نہ آ سکے نا، وہ ایک ہوتا ہے نا، آپ کو ایک جو چیز ہوتی ہے جو آپ کو انکمفرٹیبل کر دے تو اسے آپ کا دور ہی رکھتے ہیں اپنے تصور سے، تو پھر آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے کہ اس شعر میں کہا کیا گیا ہے. یعنی ایک نیریٹو ہے، کہہ لیں کہ ایک نظریہ ہے جس کا رومانس میں مبتلا ہے قوم. ہاں، اور وہ جو رومانس ہے وہ آگے 71 میں ٹوٹا ہے. یعنی بالکل ایک دم جیسے جو ہے نا بندہ آسمان سے زمین پہ آ جائے. ان کے اگلا جو شعر ہے اس کے اندر بھی اسی چیز کا نقشہ نظر آتا ہے. نعرہ اسلام بلند شد، یعنی یہ اسلام کا نعرہ بلند رہے گا. بلند شد بست او سے ادوار چرخ، بسا ادوار چرخ نہیں، دسا او سے اچھا اسے، یعنی یہ سے ادوار چرخ یہ بن جائے گا نا، بست و سے ادوار چرخ، یہ 23 سال بن گئے نا جی. اور بس تو ہو گئے نا وہ 20، اور یہ سے جو ہے نا یہ 3 ہو گئے. بس تو سے ادوار چرخ بعد ازاں بارے دیگر یک کیر شام پیدا شود، ایک کیر کی صورت پھر ظاہر ہوگی. اسلام کا نعرہ 23 سال بلند رہے گا. ہاں، آپ اسے اسلام کا نعرہ نہ کہیں، یعنی یہ مسلمانوں کی ایک جو شان ہے، ایک وہ جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں نا وقار ہے، وہ 23 سال تک تو رہے گا. اس کے بعد ایک نیا قہر ٹوٹے گا ان کے اوپر. وہ کیا ہے جی، دم لیا نہ تھا قیامت نے ہنوز کہ پھر تیرا وقت صبر یاد ہے. تو وہ ایک مطلب تھوڑا سا جو قہر و مذلت تھا اس سے نکل کے تھوڑا سا ایک 23 سال کا وہ دور اچھا دیکھا، اور پھر ویسا ہی ایک جو ہے نا صورت دوبارہ بن گئی. اب یہاں سے جو ہے نا دیکھیں نا، میں پچھلے دنوں ایک IB کے آفیسر تھے، مطلب IB کے چیف رہے ہیں، ان کی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 1970 کے الیکشن میں جو ہماری رپورٹس تھیں وہ یہ بتا رہی تھی کہ جماعت اسلامی جیتنے جا رہی ہے، اور جو ہے وہ حقیقت میں ہو گیا اس کا الٹ یا کر دیا گیا. اس سے جو سینس آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام کا نعرہ تھا، نیریٹو تھا جو لوگوں میں بھی آیا، اس وقت بھی کتنا پاپولر تھا، یا ان کو لگ رہا ہوگا. اصل میں وہ چیزیں، یہ غلط فہمی جماعت کے اپنے حلقے میں بھی تھی، اور یہ ایک ظاہر بھی ہو رہی تھی. اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مطلب جو اسے دھاندلی سے جوڑا جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ مجھے نہیں لگتا. میں اس کا ذرا تھوڑا تجزیاتی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی رپورٹس بنتی ہیں تو ظاہر ہے وہ پبلک سینٹیمنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی ایک گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں، جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک مومنٹم ہوتا ہے، جھنڈے ہوتے ہیں، اس سے ایک اندازہ لگایا جاتا ہے. کوئی گنا تو کسی نے نہیں ہوتا. اور اس وقت یہ والے سروے کرنے کا بھی دور نہیں تھا کہ جی آپ جائیں سر، اور سروے کوئی پرفیکٹ ہوتے بھی نہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک جذبے والی پارٹی ہوتی ہے، اس کا اگر پنڈی میں بھی جلسہ ہو رہا ہے نا، بندے لاہور سے بھی آ جاتے ہیں، پشاور سے بھی آ جائیں گے، کشمیر سے بھی آ جائیں گے. وہ تو ایک جہادی جذبے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس میں. اس کے مقابلے میں ایک جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے، اس کے یہ اتنے بڑے جلسے نہیں ہوتے. وہ لوکل مقامی لوگ ہی اکٹھے ہوتے ہیں، جلسہ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ پنڈی کے جلسے کو ناپیں گے
تو آپ کو لگے گا جی یہ تو بہت بڑا جلسہ ہے، یہ تو پیپلز پارٹی سے بھی بڑا ہے یا عوامی تحریک سے بھی بڑا ہے. آپ لاہور والے کو ناپیں گے وہ بھی آپ کو بڑا لگے گا. لیکن جب ووٹیں ہوں گی تو وہ تھوڑی ہوں گی. کیوں کہ وہ ایک بندے نے پنڈی اور لاہور دونوں والے جلسے میں شرکت کی ہوئی ہے. آپ نے جب اس کا ایک تجزیہ کیا اور رپورٹ بنائی تو اس میں ان کو 2 علیحدہ علیحدہ بندے شمار کیا ہے. جیسے ریسنٹ پاس میں اچھا یہ میں آپ کو ایک بالکل جو نا جیسے ہارسز ماؤتھ ہوتے ہیں نا، اس طرح بالکل ایک بندے کی زبان سے سنی ہوئی بات جو ورکر تھا اس وقت، اس کی وہ سنا رہا ہوں. لاہور میں وہ تھے ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے. وہ اس وقت جماعت اسلامی میں تھے. تو وہ کہتے ہیں یار ہم ورکنگ کرتے تھے تو شام کو آ کے بتاتے تھے جی میں مطلب اتنے لوگ، انہوں نے جماعت سے کو ووٹ دینے کا جو ہے نا مجھ سے ذکر کیا ہے. اب وہ لوگ ویسے بھی ذکر کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. آپ کو کوئی ملے آپ کہیں جی میں آپ کو ووٹ دوں گا، کیا کریں گے، خام خواہ ناراض کرنے سے لوگ بچتے ہیں. اس کو چھوڑیں، وہ جو انہوں نے بات سنائی وہ اور تھی. وہ کہتے ہیں بعد میں جب ہم ہار گئے پھر جب ہم نے بیٹھ کے تو اس کا تجزیہ کیا تو وہ بات یہ ہوئی تھی کہ ہم بھاگتے تھے اندھو کی طرح. تو ایک گلی سے میں سروے کر کے آیا تو اسی گلی میں دوسرا بھی گھس گیا، تو شام کو میں نے بھی 7 بندے کی ووٹ کا ذکر کر دیا، اس نے بھی کر دیا، دونوں ایک ہی تھے. ٹھیک ہے نا، یہ اوور لیپنگ ہوتی تھی. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ سارا مسئلہ، یعنی اس کے ایک سبب یہ بھی ہے. خیر ہم ایک غلط اس پہ آ گئے موضوع سے. میں بھی اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے میں کہتا ہوں اسیسمنٹ غلط ہو بے شک جو بھی ہے، لیکن ایک جو سینس ڈیولپ ہوئی تھی کہ وہ پاپولیرٹی بہرحال اسلام کے نظریے کی نظر آ رہی تھی کہ لوگ اسلام کو بڑے بڑے جو جلسے ہو رہے تھے، چاہے وہ جو لاہور میں 1 لاکھ کھڑا ہوا تھا وہی 1 لاکھ پنڈی میں آ کے بیٹھ گیا، لیکن وہ 1 لاکھ بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے. آپ صرف الیکشن کو نہ فوکس کریں، آپ 47 سے لے کے 71 تک کو دیکھیں جیسے شعر میں کہا گیا. تو یہ ہمارا وہ ایرا بنتا ہے کہ جس میں ہمارے اوپر یہ جذبہ غالب ہے. بہرحال اس کی ایک چھاپ نظر آئے گی. یہی بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں، شاید الفاظ میں سے نہیں استعمال کر رہا، وہ چھاپ آپ کو نظر آئے گی. 71 میں ہماری پھونک نکل گئی، کہیں ہوا نکل گئی ہمارے غبارے سے. وہ مصنوعی تھا یا جو بھی تھا، وہ جو بھی ہوا تھی وہ اکھڑ گئی بس. صحیح، ٹھیک ہے. اب یہاں سے اصل میں دیکھیں ایک داغ لگ گیا. یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو آگے کیر و مذلت کا ذکر آ رہا ہے نا، اس کو سمجھیں. وہ داغ آج تک نہیں اترا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب بھی تانا کیا ملتا ہے، جو 93,000 قید ہوئے تھے، 7 اور بھی ایڈ بھی کر لیے جاتے نا مزید انسلٹ پیدا کرنے کے لیے. یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. وہ داغ نہیں اترا ہے. وہ کلنک کا ٹیکہ ہمارے اجتماعی چہرے کے ماتھے کے اوپر موجود ہے. لیکن ہم نے پھر یہاں سے اصل میں ایک طرف تو یہ ہو گیا، پھونک تو نکل گئی. اب ہمارے پاؤں آ گئے زمین کے اوپر. یہاں سے ہماری حقیقی جد و جہد کا آغاز ہوا ہے. وہ نظر نہیں آئے گی. نظر تو یہ آپ کو یہ دبا ہوا ہونا، پسے ہوئے ہونا، ذلت والا ہونا، یہ نظر آئے گا. لیکن اب آپ دیکھیں نا، آپ کے سارا 8ویں پروگرام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک یعنی وہ پھر ایک 71 کے بعد ہی پین اسلامزم کا جذبہ دوبارہ کہاں سے جاگا؟ 74 میں آپ نے بلائی ہے نا وہ اسلامی سربراہی کانفرنس اپنے ملک کے اندر. وہ پھر جو ایک وہ دب گیا تھا اس کو پھر ایک خاص رنگ دے کے تو 77 میں آپ نے تحریک نظام مصطفیٰ وہ چلوا لی، اس سے ایک سیاسی مقاصد حاصل کر لی. یہ علیحدہ کہانی ہے. لیکن ایک نئی جو ہے نا شروعات ہو گئی یہاں سے. اور یہ ہوتا بھی یہی ہے، باٹم ٹچ کرنے کے بعد آپ جو ہے نا ریورسل بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ نظر نہیں آ رہا، یہ کاؤنٹ میں نہیں آئے گا. جو کاؤنٹ میں آئے گا وہ وہی ہے کہ ہمارا وہ جو ایک تھا نا 1000 سال حکمرانی کی ہے، وہ ہمارا رومانس ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. لیکن 1999 تک، اب یہ ہے اصل میں یعنی 9/11 آپ نے کہا تھا نا، میں 1999 کہتا ہوں. 98 میں آ کے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے نا، تو یہ ہم پھر جا کے آسمان سے لگے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، پھر آسمان سے جا لگے. لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں، وہی دم لیا نہ تھا قیامت نے انوز والی بات پھر ہو گئی، اور ہم کرگل چڑھ گئے. اب وہ کرگل ہم کسی ایجنڈے پہ چڑھے، کسی کا باقاعدہ اعلیٰ بن کے چڑھے یا اپنی حماقت سے چڑھ گئے. لیکن وہ کرگل ہمارا ایک نیا ڈاؤن فال شروع. دنیا میں ہم مطلب غیر ذمہ دار قوم کے طور پر ہمارا ایک وہ بن گیا
ٹھیک ہے، امیج اوپر سے 9/11 ہو گیا. اصل میں یہ کرگل ہی سے وہ پروسیس شروع ہوا جس نے پھر مارشل لا لگوایا. صحیح بات. تو اوپر سے 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد تو ایگزسٹنس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. نشانہ تو تھے ہی آپ کا ایٹمی پروگرام نشانہ تھا. یعنی وہ دھماکہ کر کے آپ کو اصل میں کریز سے باہر لایا گیا تھا. آپ نہ کرتے تو بھی وہ رول بیک ہونا تھا. ان رجسٹرڈ رہتے نا، ان ریکگنائز رہتے تو رول بیک آسان تھا. آپ نے کر دیا، اب دوسرے طریقے سے کرنا تھا. تو 9/11 تو اس لیے ہوا تھا. اور وہ بالکل صحیح بات تھی جو حمید گل کہتے تھے کہ نشانہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو افغانستان کو ٹھکانہ مورچہ بنا کے پاکستان پر حملہ کرنا ہے. اب جیسے تیسے وہ وقت اللہ نے گزار دیا، لیکن اس وقت کے اندر ایک نئی ذلت شامل تھی. اب یہ الفاظ ذرا دیکھیں نا، تنگ باشد بر مسلمانان زمین ملک خیش، تنگ باشد بر مسلمانان زمین ملک خیش. اپنے ہی ملک کی زمین مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی. وہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یعنی ہر وہ شخص جو خدا کا نام لیوا تھا وہ اپنے ہی ملک میں، یعنی وہی بات ہو گئی نا کہ وہ اخرجو الذین یخرجون من دیارہم والی صورت بن گئی. ٹھیک ہے، وہ گویا مجرم ہے، اسے مجرم کے طور پہ دیکھا جائے گا. انلائٹڈ ماڈریشن کا دور تھا نا. ہاں جی، وہ روشن خیالی کا دور آ گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہونا شروع ہو گیا، لوگ گھروں سے اٹھائے گئے، ذلیل کیے گئے. یہ مسلمانوں کے جو پریکٹسنگ تھا یا ذرا سا جس کے اندر کوئی ولولہ تھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا. کچھ تو سنوئی مرندہ شوق سی والی بات بھی تھی لیکن پالیسی تھی وہ تو، مطلب اس کے لیے تو پھر کھینچ کے لایا گیا نا، وہ کام کروایا گیا تاکہ وہ اس کا جواز بنے آپ کو ختم کرنے کا. یہ وہ دور ہے. ابھی واپس آ جائے نا اس پہ، سلطان بشیر الدین محمود پہ. اپنی ریاست فیسیلیٹیٹر بنی تھی نا ان کو دہشت گرد بنانے میں. ایون ظفر اللہ جمالی جو وزیر اعظم رہا، ان کا اپنا بھی تو انٹرویو ہے، انہوں نے جو بتایا کہ ابھی مجھے اس لیے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا کہ مشرف قدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا اور میں نے نہیں ہونے دیا تو مجھے ہٹا دیا گیا. تو ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. اور آگے آپ اگر دیکھیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں نا، ڈاکٹر قدیر خان کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، بشیر الدین محمود کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے. خود یہ بھی تو کبھی نہیں بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. وہ لاہور کے ایک ڈاکٹر تھے، وہ بھی پکڑے گئے تھے، ڈاکٹر عامر عزیز، وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہیں. آپ کوئی اور سوال نہ کر دیجیے گا، بس ابھی ادھر ہی رکھیں. یہ تھا کہ کدھر ملا دیا. نہیں بہرحال دیکھیں، بڑے یعنی یہ سارے لوگوں کو امریکہ نے آ کے تفتیش کی ان سے. میں اصل میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، عام بندے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کتنے لوگ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے گئے. اور اس نے مشرف نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کا کہ میں نے ایک بندے کا $5,000 غالباً دیتا تھا امریکہ میں. تو ہم دیتے تھے. تو اب اس کو دیکھیں نا، تنگ باشد بر مسلمانان زمین ملک خیش، اپنے ہی ملک کی زمین ان پر تنگ ہو جائے گی. تو یہ اس کا ایک نقشہ ہے جو ہمارے سامنے آیا. اور یہ کوئی، یعنی یہ صرف اس ایک دور کی بات نہیں ہے، یعنی یہ صرف ایک وقت کی بات نہیں ہے، یہ بھی دہائیوں پر مشتمل. یعنی اسی لیے میں 2019 کی بات کر رہا تھا. اصل میں 2019 کی بات میں اس لیے کر رہا تھا کہ 2019 میں جو انڈیا نے بالا کوٹ پہ اٹیمپٹ کی تھی اور اس کے بعد اس کا جہاز گر گیا تھا، ابھینندن والا واقعہ جو ہوا تھا، وہ ٹھیک ہے ہم نے ابھینندن واپس کر دیا، لیکن یہ ڈیزائن سے ہٹ کر ہوا. یہ اس وقت کی لیڈرشپ کا بھی ڈیزائن نہیں تھا، یہ بس اللہ تعالیٰ نے کسی سر پھرے سے کروا دیا. ٹھیک ہے. اور یہاں سے میرے حساب سے یہاں سے دوسرے دور کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ جس کو آپ 2022 کی تبدیلی کہہ رہے ہیں نا، آخر اس کا بھی تو کوئی ہڈن پارٹ بھی تو ہوگا نا. کوئی بھی شے متشکل ہونے سے پہلے جنین کی کیفیت میں بھی تو رہتی ہے نا. جو پلنتھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے زمین کے اوپر، اس کی کوئی انڈر گراؤنڈ بھی تو بیس ہوتی ہے. یعنی وہ جو شروع میں آپ نے ایک تھیسس بلڈ کیا تھا کہ ایک رحمانی پلان ہے یا رحمانی قوتیں ہیں، ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں. جی.
تو یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ اپنے پلانز لے کے چل رہے تھے. ہوتی ہیں. تو 2019 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمانی جو قوتیں تھیں، یہ کہنا کہ رحمانی ڈیپ اسٹیٹ تھی جو وہ ایکٹیویٹ ہو گئی. وہ ایکٹیویٹ ہمیشہ ہوتی ہے. مطلب اس کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہ جب آپ اس کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے نا، تو وہ جسے آپ شیطانی ڈیپ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں نا، وہ اس سے بھی اپنے کام کروا رہی ہوتی. فالذین کفروا هم المکیدون. یہ جو کافر ہیں یہ تو ہماری چال میں آئے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی چال چل رہے ہیں. نو، وہ تو ہماری چال چل رہے ہیں. تو ہم یعنی یہ ملک کو ایک ایگزسٹنس کی ضرورت تھی. وہ جس لبادے میں ممکن تھی وہ وہی لبادہ اڑا دیا. اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہوگا. اب یہاں سے آ کے اس کے ظہور کا آغاز ہوا ہے. وہ جو ڈیپ اسٹیٹ تھی نا، اس نے اپنا ذرا تھوڑا سا سینگ نکالا ہے. جیسے وہ اگر شیطان اپنا سینگ نکالتا ہے تو یہ ادھر سے بھی تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا ہے نا. تو یہ میرے حساب سے 2019 سے اس پروسیس کا آغاز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کرونا نہ آ جاتا تو ذرا یہ جو کچھ 2022 میں ہوا ہے نا، یہ 20 میں ہو جاتا. یہ کرونا نے اس کو ڈیلے کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اندر سے ایک ریزسٹنس یا یہ رائے، مخالف رائے یا سیکنڈ تھاٹ، یا چونکہ وہ جو بھی ایک عمل تھا نا ذلت کا اور رسوائی کا، وہ پہنچ گیا تھا، اب ایک حد تک آ گیا تھا، تو آخر اس نے بھی تو ریورس ہونا تھا نا. جب آپ دیوار تک پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد تو واپسی ہی ہوتی ہے نا. تو اب اس نے واپس ہونا تھا. تو کل شیء یرجع الی اصلہ، تو جو اصلیت تھی اس کی طرف واپسی ہونی تھی. تو میرے حساب میں اس کا آغاز جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا وہ 2019 سے بالا کوٹ انسیڈنٹ اور اس میں ان کا جہاز گرنا. پھر یہ جو ہے نا چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں. مطلب جو سرفیس پہ جو ظاہر میں موجود لوگ تھے، اگر ان کو دیکھیں تو نظر نہیں آتا کہ یہ کام یہ کرنا چاہتے ہوں گے. انہوں نے کیا، اسی لیے جلدی سے واپس بھی کر دیا تھا. جلدی سے واپس کر دیا تھا. تو مطلب وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے. پھر ان آپس میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہوتا، چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی. تو کچھ اور آگے جو ایجنڈا چلانا تھا وہ نہیں چل پایا. وہ تو قرآن میں بھی ہے نا کہ منافق آپس میں بھی یہ دشمن ہوتے ہیں. اس سے وہ ہے بس وہ علیحدہ ایک پورا موضوع ہے. اتفاق رائے نہیں ہو پاتا. تو اب آ جائیں آگے کہ پھر جناب جا کے اس کے اندر سے ایک رجیم چینج کا ہم لفظ سنتے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ شعر، پتہ نہیں یہ جو میرے پاس یہ یہاں پہ ہے نا یہ PDF میں، اس میں تو وہ مجھے نہیں ملا، لیکن میں نے کسی کتاب میں وہ شعر پڑھا تھا کہ جب یہ فائنل راؤنڈ ہوگا نا ہندو مسلمانوں کا، تو اس وقت جو حکمران ہوں گے وہ ٹھیک لوگ نہیں ہوں گے. دوران جنگ اللہ تعالیٰ تبدیلی لے کے آئے. ٹھیک ہے نا. اور کسی جو ہے نا، بلکہ اس میں کوئی وہ اس میں بھی ہے وہ شعر آگے آئے گا، لیکن اس میں ملفوف انداز میں اس کا میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی حافظ قرآن کا بھی ذکر آتا ہے. اچانک تبدیلی حکمران آئے، تبدیلی آئے گی حکمرانوں کی، تو اس سے سینس ملتی ہے کہ پہلے کوئی اور تھے جن میں سے اچانک جو ہے نا دوران جنگ بدلا ہے. وہ آئے گا شعر. اصل میں وہ پورے کو دیکھیں نا، جو ہم نے پچھلی 22-23 قسط میں جو ہم نے کیا تھا نا کہ حکمرانوں کے اندر کیا خرابیاں ہوں گی، وہ بیان ہو رہی ہیں نا. تو جو اللہ اچانک تبدیلی لے کے آئے گا تو اس کا مطلب ان خرابیوں سے ہٹ کر لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وہ دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں گے تب بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اب یہ جو دیکھیں 2022 کو آپ اگر نگاہ میں لے کے آئے نا، تو اس وقت تک وہ دونوں فیکٹر چل رہے تھے. 2019 سے ایک پروسیس جو ہے نا وہ شروع ہو گیا، کس کا؟ پازیٹیو کنسٹرکٹیو پروسیس. لیکن تخریب کا پروسیس رکا تو نہیں تھا نا، وہ بھی تو چل رہا تھا. اور وہ آپ کو کہاں پہ لے کے آ گیا تھا؟ وہ آپ کو لے کے آ گیا تھا ڈیفالٹ کے کنارے. اب یوں کہنا کہ پاکستان کی تخریب کا پروسیس جو 1947 سے جو شروع کیا گیا جن قوتوں نے، وہ 2022 تک اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکا تھا. جی بالکل، اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکا تھا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس وقت کی وہ جو تخریبی قوتیں جتنی بھی تھیں کتنی ڈیسپریٹ تھیں. اچھا، یہ 47 سے نہ کہیں، یہ 98 سے کہیں. یہ والا جو جدید پروجیکٹ ہے نا یہ 98 سے شروع ہوا ہے، مئی 98 سے، جب آپ نے دھماکے کیے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ اس کے بعد کا پروجیکٹ ہے یہ سارا. صحیح. تو یہ آ کے اپنے کلائمیکس کو ٹچ کر گیا تھا 2022 میں، جب آپ ڈیفالٹ بھی ہونے لگے تھے. اچھا، یہ ساری تیاریاں امریکہ کر چکا تھا. کون سی؟ ادھر سے مذاکرات ہو رہے ہیں قطر میں، اور ہو رہے ہیں جن کو پہلے طالبان کہا جاتا تھا، ملا عمر کی جو پارٹی سمجھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور ان مذاکرات میں پاکستان کو شامل نہیں کیا جا رہا. تو کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟
اور ایک خاص سٹیج پہ جا کے شامل کیا گیا. گویا کچھ چیزیں تو پاکستان سے چھپا کے طے کی گئی ہیں نا. پھر امریکہ جاتے ہوئے بہت سارا اسلحہ بھول کے چھوڑ جاتا ہے غلطی سے, ٹھیک ہے. پھر امریکہ ہر سال غلطی سے کچھ پیسے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں, اسے پتہ نہیں, اس کے سسٹم میں نہیں آتی وہ بات, خود بخود ہی فنڈز ریلیز ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں نا. مطلب وہ جیسے کلک سے چلے جائے کہ میں پیسے آپ کو بھیج رہا ہوں تو کسی اور کو چلے جائیں, اس طرف افغانستان آ جاتے ہیں پیسے. تو مطلب وہ سادگی پہ مر نہیں جانے کو دل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا. ادھر سے وہ تھا, ادھر سے جو ہے نا وہ اپنا انڈیا والا مسئلہ بھی تھا. یہ سارا اسکرپٹ کے مطابق ہے. اور یہ اسکرپٹ میں کہتا ہوں ویسے تو نالائق آدمی ہے, لیکن اس نالائق نے اسکرپٹ ایکسپوز بھی تو کر دیا نا. عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, یہ اسی کے منہ سے نکل. اصل میں یہ اس کے منہ سے اس لیے نکل رہا تھا نا, وہ مجھے وہ گندا سا لطیفہ یاد آ گیا. وہ جو کہ میراثی کی وہ نہیں بیٹی بھاگ گئی تھی, تو اگلے دن اس نے شام کو سارے افسردہ بیٹھے تھے, تلاش بسیار کے بعد جب نہیں ملی تو اس نے کہا چلی تو گئی ہے پر تھی ولی. اس نے کہا ولی کیا ولایت تھی؟ اس نے کہا اس نے کل بتا دیا تھا کہ کل ہمارے گھر کا ایک فرد کم ہو جائے گا, تو وہ کم ہو گیا. تو وہ اس معنی میں وہ بتا رہا تھا, اسے پتہ تھا ولی تھا. ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا تھا, اور دوسرے ورلڈ کپ کی جیت کا مزہ لے کے آیا تھا. وہ یہ جیت کا مزہ تھا نا. تو اس اعتبار سے اچھا وہ اکیلا تو نہیں تھا پورا سر, پورا ٹھیک ہے نا, وہ پوری اس وقت کے رجیم کے پورا پروجیکٹ ہے. تو اب وہ جب چینج آ گئی, تبدیلی آ گئی, تو اب آپ اس میں دیکھیں چیخیں کدھر کدھر سے اس وقت کدھر سے اٹھ رہی تھیں. مطلب یہ بن جائے کوئی حرج نہیں, وہ بن جائے کوئی حرج نہیں, وہ بن جائے کوئی حرج نہیں, سارے متفق ہیں یہ نہ بنے. سب کا اتفاق اس بات پر. اور کس کا اتفاق ہے؟ اندر خود ادارے کے اندر, ادارے کے باہر, سیاستدانوں اور خاص ایک پارٹی, پھر یہ جو آپ کے مختلف جو ڈیپ اسٹیٹ کے جو انڈر ورلڈ کہنا چاہیے, ڈیپ اسٹیٹ نہیں کہنا چاہیے, انڈر ورلڈ کے جو مختلف مورے ہیں, 2 نمبر کاروبار کرنے والے سارے, خارجی طور پہ انڈیا, یہ سارے لوگ جس بات پہ متفق ہیں کہ بھئی یہ ایک بندہ نہیں آنا چاہیے, اور وہی بندہ آ جاتا ہے. تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بھئی یہ بھی تو دیکھو نا کہ مطلب حق ادھر ہوگا جدھر دشمنان اسلام کی نیزوں کا رخ ہوگا. تو ہمیں تو اور کوئی اندر کی خبر نہیں تھی, بس یہ ایک سگنل ہمیں نظر آ رہا تھا جی, ایک ظاہری کہ بھئی یہ بات ہے کہ جتنے بھی دشمنان ملک و ملت و اسلام ہیں ان کے نشانے پہ ایک ہی بندہ ہے, تو کچھ تو ہوگا. اچھا مزے اس میں ایک اور چیز بھی ہے, یہ عام لوگوں کو اس کو نہیں پتا ہوتا. وہ یہ چیز ہے کہ یہ جسے آج کل عام طور پہ مغرب میں اسپرچولیزم کہا جاتا ہے, یہ اصل میں سارا جادو کی نگری ہے. یہ اسپرچولیزم نہیں ہے, یہ سارا شیطانی دنگا ہے. اب وہی صوفی اسلام ہم پاکستان میں بھی لانا چاہ رہے تھے, جس کے لیے امریکہ فنڈنگ کر رہا تھا. تو یہ کوئی اسلامی روحانیت تو لے کے نہیں آ رہے تھے, یہ وہی شیطانی روحانیت تھی جو آ رہی تھی. اور اس کو ہم مطلب یونیورسٹیاں بنا کے ڈگریاں بھی بانٹنا چاہ رہے تھے. تو یہ اس میں بھی جو ہوتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا بھائی جب یعنی حدیث ہے یہ کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ جو نیکی کا کام جہاں تلاوت قرآن ہو, کہتے ہیں آپ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں تو شیطان بھاگ جائے گا. تو وہ لوگ کہ جو شیطانی دھندوں میں یا وہ خاص طور پہ یہ جو عملیات ہوتے ہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں نا, ان کو وہ بندہ نہیں جچتا. اسے خود نہیں پتا ہوتا اس بندے کو, لیکن اس بندے سے وہ بہت نفرت اور دوری محسوس کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی نیکی کا وہ ذرا سا بھی مادہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کوئی پرفیکٹ فرشتہ ہو یا بالکل ہی نیک ہو نا, اگر اس کے اندر نیکی کا کوئی ذرہ بھی ہے نا تو وہ انہیں کھلے گا, وہ ایک اس سے وہ محسوس کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کبھی مرے ہوئے چوہے کی بدبو محسوس کی ہو نا, وہ بہت ہی ناقابل برداشت ہوتی ہے, الٹی آ جاتی ہے. تو اس میں آپ خواہ بھاگ جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کی, شعوری فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو ہی بھبکا آتا ہے تو آپ مطلب پیر سر پہ رکھ کے دوڑتے ہیں. یہ کیفیت شیطانیوں کی ہوتی ہے جب ان کو کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جائے یا کوئی اذان کی آواز پڑ جائے, یعنی ان کے لیے یہ اتنا اچھمبے کی بات ہوتی ہے. تو ادھر سے بھی ہم دیکھتے تھے یار کافی وقت سے ایک ہی بندہ نامناسب معلوم ہو رہا ہے. یہ وہ ساری انڈیکیشنز تھی. اور یہ پھر اس اتنی دیکھیں سسٹم ہوتے ہیں نا, یہ نظام ہے,
ایک نظام ہوتا ہے جسے ہم حکومت کا نظام کہتے ہیں، ایک انورٹڈ کاماز میں سسٹم ہے نا، وہ یہ سارا شیطانی سسٹم ہے. اس شیطانی سسٹم میں آج تک مس فٹ بندہ سروائیو بھی نہیں کر سکا. اس کا کبھی جہاز پھٹ جاتا ہے، کبھی اس کا جہاز حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اسے کوئی ذاتی وجوہات کی وجہ سے گولی مار دیتا ہے، کبھی وہ کسی جلسے کی نظر ہو جاتا ہے، تو وہ تو نہیں سروائیو کرتا. اور وہ بجائے اس کے کہ وہ کنارے لگ جاتا یا سازشیں اس کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہیں، اسے کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے یا رخصت کر دیا جاتا ہے پہلے ہی سے، جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ شکریہ کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، لیٹر آف تھینکس دے دیا جاتا ہے. اس کی بجائے وہ تعینات بھی ہو جائے. تو یہ خدائی منصوبے کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، جس طرح کے نظام سیٹ ہو چکا ہوا تھا یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. فیلڈنگ سیٹ ہوئی. ٹھیک ہے، اب وہ خدائی راز جو ہم نے اس کے لیے وہ رکھا تھا نا، اس کو سمجھ لیں. تو یہ بالکل یعنی خدائی مداخلت ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. اور جو اس مداخلت کا شکار ہوئے خود انہیں بھی سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ہے. اور یہ ہے وہ جس کا جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو کل ایک ایونٹ تھا ہمارا، تو ہمارے ایلومنا اکٹھے ہوئے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے. تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے آرمی میں، تو اس سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا یہی، اس نے کہا سر آپ تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کے بندے تھے پہلے، آج کل آپ بڑے جو ہے وہ پچھلے کو 3-4 سال سے نا آپ پرو اسٹیبلشمنٹ نظر آتے ہیں. میں نے کہا یار میرے پاس تو کوئی غیب کا علم، وہی جو آوات آپ نے بالکل کیا نا، میرے بھی اس کو یہی. میں کہا یار ہمارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا. ہم نے دیکھا یار یہ بندہ جس کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے نا، سارے شیطان اس کے خلاف اکٹھے ہیں. تو ہم میں بس یہی سب کھڑا ہوا ذہن میں، یار یہ کچھ تو ہوگا اس میں کہ یہ سارے شیطان اکٹھے ہوئے ہوئے اس کے خلاف. تو وہی جو بات آپ نے کی، کل ہی میرے ساتھ بھی یہ واقعہ یہی ہوا. اچھا، یہ اب میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. بعد از تذلیل شاں از رحمت پروردگار، نصرت و امداد از ہمسائگاں پیدا شود. ٹھیک ہے، یہ جو تذلیل کا 50 سالہ دور ہے 71 سے لے کے 22 تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو پروردگار کی رحمت کی جو شان ہے نا وہ ظاہر ہوگی. اور اب ذرا سنیں جی، الفاظ سنیں. نصرت یعنی مدد، نصرت و امداد از ہمسائگاں. ہمسائے کون ہے؟ افغانستان ہے، ایران ہے، چین ہے. پیدا شبد پیدا ہو جائے گی. اب افغانستان کو ایک طرف رکھے، ہمسایہ تو ہے، انڈیا بھی ہے، لیکن چونکہ انڈیا کو ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ تو دشمن ہے، تو اس سے تو کوئی مدد نہیں آئے گی. تو یہ جناب 2022 کے بعد مدد کدھر سے آئی ہے؟ وہ آگے اگلے شعر کو بھی ساتھ پڑھ لیتا. لشکر منگول آید از شمال بحر اون، فارس و عثمان ہم چارہ گراں پیدا شود. ٹھیک ہے جی، ایک تو لشکر منگول چین ہو گیا، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ اون مدد لے کے آئے گا. مدد شمال سے جو ہے وہ منگول لشکر آئے گا. اور فارس ایران 2022 سے پہلے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ بلکہ پچھلے سال تک کیا، پچھلے سال تک کی بات کر لیں. اور ترکی، عثمان، سلطنت عثمانیہ والے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھے؟ وہ ذرا دنیا میں تعلقات تو سارے مفادات کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جس طرح ترکی نے جا کے اس مئی کی جنگ میں مدد دی ہے، وہ انڈیا کے لیے بھی حیران کن تھا. انڈیا کے لیے، دنیا کے لیے حیران کن، دنیا کے لیے حیران کن ہو گیا. اب یہاں پہ میں آپ کو بس آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں، ایک بات سمجھیں، بات یوں سمجھیں کہ سراج الدولہ اٹھا، وہ حافظ صاحب سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ نیک آدمی ہوا ہو، زیادہ جذبے والا ہوا ہو، زیادہ غیرت مند ہوا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ناکام ہو گیا. ٹیپو سلطان اٹھا، ناکام ہو گیا. اب یہ جو 1831 میں اٹھے تھے، شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ کے پوتے سید احمد شہید، یہ جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دور صحابہ کے بعد ایسے نیک لوگ نہیں تھے. ایسے نیک لوگ ناکام ہو گئے. 1857 کی جنگ آزادی ناکامی سے دوچار ہو گئی. ٹھیک،
میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، یہ جو قرآن کہتے ہیں نا تلک الایام نداولها بین الناس، آپ تاریخ کے اس حصے میں پیدا ہوئے ہیں جو مجموعی طور پر جماعت کے لیے مفید نہیں ہے، اللہ کے منصوبے میں آپ نے نیچے گرنا ہے، تو جتنے بڑے ہمت والے لوگ اور قدر والے لوگ اور حیثیت والے لوگ آپ کے اندر سے اٹھیں گے ہوں گے ناکام، اور چھوٹی چھوٹی غلطی سے ناکام ہو جائیں گے۔ اب جب یہ دن بدل جاتے ہیں، بطور قوم آپ کے عروج کا دور آ جاتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی بھی ایفرٹ جو ہے نا بڑا نتیجہ برآمد کرتی ہے، ایک چھوٹا سا کریکٹر ایک بہت بڑے نتیجے کا باعث بن جاتا ہے، قوم کی جو ہے نا وہ تقدیر بدل جاتی ہے اس سے، جسے ہم عام محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی ہو جاتا ہے، اور فلاں آدمی مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتا ہے، یہ دن ہوتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے دن بدل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے ہم یہ نہیں کہ پہلے قربانیاں مسلمان نہیں دیتے تھے، یہ نہیں کہ پہلے مسلمانوں کے اندر نیک لوگ نہیں تھے، لیکن بطور قوم ہمارے دن نہیں تھے، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ اب اصل میں دن بدل رہے ہیں، اب وہ عالمی طاقتیں جو تھیں ان کے دن سکڑ رہے ہیں۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ان کی زمین سکڑ نہیں رہی کیا؟ ان کے اقتدار کی زمین یورپ سے بے دخلی ہو رہی ہے، مشرق وسطیٰ سے بے دخلی ہو رہی ہے، انڈیا کے ساتھ کیا ہو گیا، بنگلہ دیش سے نکلا، نیپال سے نکلا، ہر جگہ سے اس کی رسوائی ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھو یہ دنیا پوری بدل رہی ہے، اور اٹھ کون رہا ہے؟ پاکستان اٹھ رہا ہے، چین کی مدد سے اٹھ رہا ہے، چین اٹھ رہا ہے، ایمرجنگ پاور چین ہے، اور اس نے پاکستان کو ڈکلیئر کیا ہے کہ جو حیثیت دنیا میں امریکہ کی، جب امریکہ پاور تھا تو اس کو دے رکھی تھی، ہماری وہ حیثیت پاکستان کی ہے، کہانی ختم۔ تو یہ کس نے سارا دیا ہے؟ تو یہ دن بدلے، یہ اصل میں یعنی اس ذلت اور اس کے بعد شان پروردگار اب ایک نئی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ ویسے تو ہمیں تو پی ٹی آئی والوں نے ہی بہت ستا کے رکھا ہوتا ہے، لیکن چلیں ان کے بھی بیچاروں کے اب برے دن آ گئے، اللہ ہدایت دے۔ ٹھیک، بہت شکریہ خالد صاحب، ہم آج اپنی ایپیسوڈ کو یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں، اگرچہ یہاں سے موضوع اصل شروع ہو رہا ہے، جو کہ ہمارا جو ہے کلائمیکس ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 10 مئی کے بعد پاکستان کی جو اچانک ہی کایا پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی اشارتاً آپ نے 2 شعر تو بیان کر دی ہے، اس پیشین گوئی جو تھی، اس کو تھوڑا سا مزید بھی کھولیں گے اور اس کا انتباہ کریں گے یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔